السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت چودھری لیاقت علی خان صاحب کو کس نے اور کیوں قتل کیا؟ آج کی اس حقیقت پر مبنی ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ قائد ملت لیاقت علی کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جو پاکستان کے لیے پیدا ہوئیں، پاکستان کے لیے زندہ رہیں اور پاکستان کے لیے ہی جان قربان کی۔ وہ ملک کے صف اول کے رہنماؤں میں سے تھے اور قائد ملت کے نام سے مشہور تھے۔ قائد اعظم کے دست راست اور آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے۔ قائد ملت کرنال کے نواب خاندان میں 1895 میں پیدا ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب ایران کے مشہور شاہ فرما روا نوشیروان سے ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اتر پردیش میں حاصل کی، بی اے علی گڑھ یونیورسٹی سے کیا اور بیرسٹری کی تعلیم کے لیے انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخل ہو گئے۔ 1921 عیسوی میں انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ وہ فطرتاً خاموش طبع اور محنتی انسان تھے۔ ان کے دل میں قوم کا گہرا درد تھا، ظاہر داری اور منافقت سے انہیں نفرت تھی۔ قائد اعظم نے ان کی قابلیت کی قدر کرتے ہوئے انہیں اپنا دست راست بنا لیا۔ 1947 کو پاکستان وجود میں آیا تو وہ ملک کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ یوں ایک نہایت اہم ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آن پڑی۔ انہوں نے اپنی قابلیت، تدبیر اور سیاسی سوجھ بوجھ کا پورا ثبوت دیا۔ عالمی برادری میں بھی انہوں نے پاکستان کا نام بلند کیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد تو ان پر مزید ذمہ داری پڑ گئی۔ انہوں نے ہر مشکل کا مقابلہ نہایت مدبرانہ اور تحمل مزاجی سے کیا۔ ان کی عظیم خدمات کے اعتراف کے طور پر قوم نے انہیں قائد ملت کا خطاب دیا۔ ان میں یقینی طور پر جرأت، مستقل مزاجی اور بہترین انتظامی قابلیت موجود تھی، جس سے شب و روز کام لے کر انہوں نے آخری دم تک ملک و ملت کی بے غرض خدمت انجام دی۔ انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا اور وزرائے اعظم کانفرنس میں شامل ہو کر پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کروایا۔ بھارت نے جب پاکستانی سرحدوں پر فوج جمع کی تو آپ نے بھارت کو مکہ دکھا کر اپنی قوم کو متحد ہونے کا پیغام دیا۔ وہ مسلمانان عالم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے خواہشمند تھے۔ 16 اکتوبر 1951 کو آپ راولپنڈی میں ایک اہم تقریر کرنے والے تھے۔ آپ نے کھڑے ہو کر صرف یہ کہا تھا کہ میرے پیارے ہم وطنوں، کہ سید اکبر نامی ایک شخص نے آپ پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں انہوں نے قوم کو ہمیشہ چھوڑ گئے۔ کسی ملک کو ایسے مخلص اور قابل سیاستدان مشکل سے ملا کرتے ہیں۔ جب آپ زندہ تھے تو قائد ملت تھے، پھر شہید ہونے کے بعد شہید ملت کہلائے۔ آپ کو پاکستان سے اس قدر محبت تھی کہ جو شہادت کے وقت بھی آپ کی زبان سے جملہ نکلا، خدا پاکستان کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاکستان اور عالمی اسلام کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔